ہنر کے ذریعے مضبوط کرنے کے لیے اس ادارے کو کھڑا کیا۔ آج اتنے برسوں کے بعد 1954 میں فارملی آغاز ہوا اس ادارے کا، اور آج اتنے برسوں کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کے انتقال کے بعد اس ادارے نے جو ہے وہ بنا لی، اور پھر ایک بورڈ کے ذریعے اس ادارے کے کام کو بڑھایا گیا۔ آج الحمدللہ کئی گھرانوں کا جو روزگار ہے، جو گزر بسر ہے، وہ اس ادارے کے ذریعے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ یہ محترمہ سلوہ صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہے اس ادارے کی، اس سے قبل چیئر پرسنز رہی ہیں، لیکن ان کو بھی میرا خیال ہے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ 2 دہائیوں سے یہ اس ذمہ داری کو سنبھال رہی ہیں، اور بہت احسن طریقے سے ان کی پوری ٹیم یہاں پر اس ذمہ داری کو نبھا رہی ہے۔ آج ہم نے ایک افتتاح کیا ہے ان کی جو کرافٹسمین سینٹر ہے، جہاں پہ ہنر جو ہے ٹریننگ سینٹر ہے، کرافٹ سکھانے کا ٹریننگ سینٹر ہے، جہاں پر مختلف کرافٹ سکھائے جائیں گے خواتین کو، جن کو کچھ نہیں آتا ان کو بھی ہنر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ یہاں پر یوں تو خواتین کام گھر لے جاتی ہیں، وہ لے کر آتی ہیں، پھر یہاں پر ڈسپلے سینٹر میں رکھا جاتا ہے، اور مختلف جو دکانیں ہیں یا کئی ورک شاپس ہیں وہاں پر ڈسپلے کیا جاتا ہے، اس کی فروخت ہوتی ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ پھر ان خواتین تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی نیک کام ہے جہاں پہ عورت مضبوط بھی ہو رہی ہے، اپنے گھر کو بھی سنبھال سکتی ہے، اور پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس ادارے پر اس طرح انحصار کرتی ہے۔ تو یہ کمیونٹی انہوں نے ڈیولپ کی ہے جہاں پر لوگوں کو پروٹیکشن، شیلٹر اور روزگار ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت پرانا ادارہ ہے، لیکن آج SRSO بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور سندھ گورنمنٹ کا اس کے ساتھ تعاون ہے۔ اسی طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے اس ادارے کو بھی بہت سپورٹ دی ہے، اور حکومت سندھ کی طرف سے جو گرانٹ ملی ہے اس ادارے کو، انہوں نے بخوبی اس گرانٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت عمدہ اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہاں پہ کرافٹس کی ٹریننگ کے لیے ایک پوری بلڈنگ کھڑی کی ہے، جس کی آج ہم نے یہاں پر افتتاح کیا ہے۔ اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت تعاون کرتا ہے اس ادارے کے ساتھ اور کام کرتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے یہ دیکھ کر کہ عورتوں کے لیے جو یہاں فلاحی کام ہو رہا ہے یا ان کو جس طریقے سے امپاور کیا جا رہا ہے، اس میں حکومت سندھ کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے۔ یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ 250 کے قریب ایسی خواتین ہیں جو اس سینٹر میں کام کر رہی ہیں، ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں۔ کچھ ایک سے میری ملاقات ہوئی، کچھ نے بتایا کہ کچھ روز قبل انہوں نے ٹریننگ شروع کی، کچھ نے بتایا کہ وہ 5 سال سے کام کر رہی ہیں۔ تو آج ان کے لیے جو اسپیس کریٹ کی گئی ہے، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے RLCC کی طرف سے، اور جو بہت اچھی بات ہے اس کے اندر، بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ غور طلب بات ہے کہ اٹ از بیوٹیفل کہ دس اسپیس از کریٹڈ بائی ویمن فار ویمن۔ سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اور اس جذبے کو ہم سراہتے ہیں اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ایک نئی انیشیٹو کا آغاز RLCC نے کیا ہے، اور ہماری بھرپور سپورٹ اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا علی، آپ کم یہاں پہ آتی ہیں تو تھوڑی سی اور گفتگو اس کو تو کور کر لیں آپ اچھی طریقے سے۔ یہ ہمارے بہت ہی سپورٹر ہیں خواتین کے۔ کچھ دن پہلے جو ہے، بلکہ کچھ دیر پہلے آپ کا ایک گلگت بلتستان کے حوالے سے مبارکباد کا میسج بھی چلا، لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک خدشات کا میسج بھی چلا تھا۔ تو اب تو پیپلز پارٹی میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے کوئی دھاندلی کی ہے، کیا ہے گلگت بلتستان کی کامیابی کو کن الفاظ میں بیان کریں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہی اس طرح کے اٹیکس کا سامنا کرتی ہے۔ پوری الیکشن مہم کے اندر بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے اینکر حضرات، جن کی میں بڑی عزت اور احترام بھی کرتی ہوں، لیکن ایسے انہوں نے جو کیا کہتے ہیں اسے اپنے جو فیصلے سنا دیے جو حقیقت سے ہٹ کے تھے۔ میں خود گلگت میں پورا ہفتہ میں تھی، اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، فرسٹ لیڈی محترمہ اسیفہ بھٹو زرداری صاحبہ وہاں تھیں، اور گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے 2009 میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے اسے وہ شناخت دی جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور اسی پولیٹیکل شناخت کے بعد ان کے پاس گورنر ہے، CM ہے، مختلف پورٹ فولیوز آج موجود ہیں، اور یہ ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو مزید ایک صوبے کی شکل دینا چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا مطالبہ بھی ہے۔
دیکھیے گراؤنڈ پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ کی حقائق, زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ سیاست کرتے ہیں, فیس بک سے سیاست کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپ سے سیاست کرتے ہیں, اور جو اس طرح کی سیاست گلگت جی بی میں کر رہے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی, کیونکہ ہم وہاں تھے, ہمیں پتہ ہے وہاں پر اسکولز کی ضرورت ہے, ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ کو سلوہ صاحبہ بھی شاید بتا سکتی ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ وہاں ضرورت ہے. وہاں ایک بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم کا رجحان ہے, لیکن انہیں فیسلٹیز چاہیے, انہیں اچھے ہسپتال چاہیے, انہیں آئی ٹی کی طرف سے ان کو انٹرنیٹ سروس چاہیے. وہاں انٹرنیٹ سروس نہیں, کیوں؟ کیا وہ پاکستان سے کوئی بالکل ہی کٹا ہوا علاقہ ہے یا بالکل ہی کوئی ایسے پڑا ہوا علاقہ ہے جس کو انٹرنیٹ نہیں دیں گے؟ انٹرنیٹ کی بہت دشواری ہمیں پیش آئی تو وہاں رہنے والوں کو کتنی آئی ہوگی. یہی بلاول صاحب نے کہا وہاں پر کھڑے ہو کر, ان کی نیڈز کی بنیاد پر, انہی کی ڈیمانڈز کی بنیاد پر, کہ وہاں جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ بڑا رچ علاقہ ہے ریسورسز کے اعتبار سے, ایک امیر علاقہ ہے, لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ اسے بے روزگاری کا وہ شکار ہے, اور روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اور یہی بلاول صاحب نے کہا کہ اس سرزمین کا جو مالک ہے وہ وہاں کا عوام ہے, اور اسی لیے انہیں حق حاکمیت ملنا چاہیے, حق ملکیت ملنا چاہیے, اور حق روزگار ملنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق کام کیا, لیکن کچھ جماعتیں آئیں جس میں وفاق کی بھی ایک جماعت ہے جو آ کر موازنہ کراچی اور لاہور اور یہ اس طرح کی, میں کہتی ہوں چٹکلوں سے الیکشن نہیں جیتا جاتا. الیکشن اپنا پروگرام دے کر آپ لوگوں کو قائل کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے تو جو کیا ہے اس خطے کے لیے وہ آپ سب کے سامنے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے 70 کی دہائی سے شروع کریں تو یہ رشتہ بہت پرانا ہے, جب انہوں نے جاگیرداری سسٹم, زرعی ریفارمز لا کر ختم کیا, لوگوں کو ایک آواز دی, مضبوط کیا, اور ایف سی آر کا خاتمہ کیا, کالے قانون کا. پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایل ایف او کے ذریعے وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا, اور پھر 2009 میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا قدم جو ہے اٹھایا, اور اس پہ پھر گلگت بلتستان کو وہ شناخت ملی جس کے وہ اتنے عرصے سے جس کی وہ امید لگا کے بیٹھے تھے. تو وہ جو ایک رشتہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ہے جی بی کی عوام کے ساتھ, اور وہ چند ایک بیانات سے, نیگیٹو پروپیگنڈا سے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لوگوں نے, جی بی کی عوام نے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور رصیفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے وہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ ووٹ تیر کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اب تک پیپلز پارٹی نے کل کتنی سیٹیں سیکیور کی ہیں اس میں, اور کیا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائے گی؟ دیکھیں کل بلاول صاحب کی ایک ٹویٹ آئی تھی, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تیروں کی بارش کا ذکر کیا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر جو ہماری اس وقت سپیس, اس وقت رات کی وہ جو سیٹس کے آئی کیلکولیشن, تو ہم اس پوزیشن میں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم حکومت ضرور بنائیں, کیونکہ سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جو سیٹس ہمارے پاس ہیں. اور اب ظاہری بات ہے پولیٹیکل پورے اس ماحول کے اندر ہم بھی بات کریں گے, ہم بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے بھی کچھ کسی کو حکومت بنانے میں مدد کی تو ہم دیکھیں گے, اور جب ان کے نمبر تھے تو ہم نے کوئی بات نہیں کی, ہم نے کہا جس کا نمبر ہے وہ حکومت بنا سکتا ہے, تو ہم نے بھی یہی سپورٹ دیا نا. تو اگر ہمارے پاس نمبر ہے تو بڑے دل کا مظاہرہ کریں لوگ, آپ ایسی باتیں نہ کریں. رکاوٹیں تو بہت تھیں, میرے بھائی نے سوال کیا, کل جو حالات تھے, دیکھیں ہم نے کسی چھوٹی موٹی جو ہے نا چپکلش کا یا انسیڈنٹ کا آپ کو ڈھنڈورا نہیں پیٹا. ہاں اگر ہم نے دیکھا کہ استور 2 میں ایک پولنگ سٹیشن سڑک کے اوپر تھا, وہ یکا یک انتظامیہ نے پہاڑ پر کھڑا کر دیا, تو پھر یہ تو غلط ہے نا, یہ تو ناانصافی ہے, یہ تو سرحد زیادتی ہے ووٹرز کے ساتھ. بلاول صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں بھی اور ہر تقریر میں کہا کہ ووٹ کے لیے نکلو اور فارم 45 کی حفاظت کرو, تو غلط نہیں کہا, کیونکہ فارم 45 کی بنیاد پر ہی فارم 47 بنتا ہے. تو جب فارم 45 انٹیکٹ ہوگا تو کوئی آپ کا فارم 47 خراب نہیں کر سکتا, اور یہ انہوں نے کہا. اور یہی بات ہم نے کل رات کو بھی دیکھی کہ فارم 45 کی عدم دستیابی تھی, اور اسی پر نیر بخاری صاحب نے بھی بات کی, میرا بھی بیان آیا, اور ابھی بھی کچھ ایسے نتائج تھے جو آپ لوگ تو نظر رکھے ہوئے ہیں کہ رکے ہوئے ہیں, لیکن امید کرتے ہیں, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ بیٹر سینس پریویلز, اور سمجھ آ جائے کہ جی
عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. عوام کے فیصلے کو اب آپ مزید روک نہیں سکتے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. اور یہ جو مت ہے نا، یہ جو ایک چلی تھی کہ جی وفاق میں جو حکومت ہوگی وہی بنائے گی، اب یہ پرانی فرسودہ سوچ اور روایت کو وہاں کی عوام نے کچل دیا ہے. تو اب عوام کا فیصلہ ہے، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بڑی مہربانی. تھینک یو.